بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ دوستو ناظرین، عثمان غازی کون تھے؟ سلطنت و خلافت عثمانیہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عثمان غازی کون تھے اور انہوں نے کس طرح خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور ان کے کتنے بیٹے تھے۔ عثمان غازی کی وفات کب ہوئی؟ دوستو، کئی قبیلے کے سردار عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی کیسے بنے اور اتنی بڑی ریاست کیسے قائم ہو گئی، یہ سب ایک سلسلہ وار قسط ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے۔ آپ اس سلسلہ کی پہلی قسط نمبر 1 ہے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ سن 656 ہجری میں سے ایک دن جو کہ 1258 عیسوی کی مناسبت سے ہے، ملت اسلامیہ سقوط بغداد، خلافت عباسیہ کے موجودہ دور اور آخری عباسی خلیفہ المصطفی کے قتل کے غم سے بیدار ہوئی۔ سنبلا میں اس خطے میں منگول، تاتار، قصائیوں کی حکمرانی کے قتل عام اور جو جرائم کی ہولناکی کو بیان کرنے سے قاصر تھے، جہاں سرخ رنگ نے منظر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ دوستو، عثمان غازی کے خواب میں ریاست کا قیام ایک بڑی عالمی سلطنت میں بدل جائے اور تغل اور عثمان غازی کے کارنامے سب عثمان غازی کے جھنڈے تلے تمام قبائل جمع۔ سقوط بغداد پر ترک قبائل بالخصوص عثمان غازی کی یادیں، دریا کا رنگ بدلنے کی وجہ سے خون بہا اور ضائع شدہ کتابوں کی سیاہی کا حجم اور کئی دہائیوں سے ابھرنے والی تہذیب کی خصوصیات کو بے مثال طریقے سے منہدم کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی اور تاتاریوں کی حالت زر میں امیدیں ٹوٹ گئی، لیکن تقدیر نے اس قوم کے لیے شان و شوکت کی ایک حیرت انگیز صنعت رکھی تھی۔ نقشے کے دوسری طرف جہاں اس تباہ کن دن کا ترک مسلم قبیلہ اپنے نوزائیدہ بچے کو گلے لگا رہا تھا، حملہ ور قبیلے کے رہنما ارطغرل بن سلیمان شاہ اور ان کی اہلیہ حلیمہ خاتون کے خیمے میں اس کے والد نے اس کا نام رکھا۔ عثمان خان تیسرے خلیفہ راشد کے نام کے بعد اور عثمان کے 10 ہیرالڈز میں سے ایک، عثمان بن عفان، خدا ان سے خوش ہو۔ ارطغرل کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا عثمان ایک وسیع عریض اسلامی ریاست کے قیام سے وابستہ ہوگا، جو بغداد میں معدوم ہونے والی خلافت کی شان کو بحال کرے گا، جو کہ ریاست کی تعمیر کے سب سے قابل ذکر عمل میں سے ایک ہے۔ عثمان غازی اور قسطنطنیہ مسلمانوں کی تاریخ اور فتح قسطنطنیہ کا اعزاز حاصل کیا۔ بازنطینی رومیوں کی راجدھانی سن 1453 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے ہمیں اس کے بارے میں بتایا، جو قرون وسطی کے خاتمے کے ساتھ ایک عالمی تاریخی موڑ لے کر آئے گا۔ تاریخ دانوں کے مطابق جدید دور کا آغاز ایک ایسا ملک جس کی حکمرانی 6 مسلسل صدیوں تک رہتی ہے، اس کے مضافات
یورپ میں شمال اور مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی کوششیں اور یہ کریمین ممالک، بحیرہ اسود، قاز کے ممالک، مشرقی یورپ اور بلقان کا مالک ہے اور یہ وسطی آسٹریلیا تک پہنچتا ہے۔ شمالی اٹلی تو یہ یورپی تاریخ کا پہلا مسلم مملکت تھا جس نے اپنی بڑی فوجیں یورپ کے مرکز تک پہنچائیں۔ یہ لیونٹ اور عراق، حجاز اور یمن، پھر وسطی شمال افریقہ اور بحیرہ روم کے بیشتر جزائر کی ملکیت کے لیے جنوب کی طرف مڑتا ہے اور مصر کی چابیاں حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ آخری علامتی خلیفہ سے خلافت کی باغ دوڑ حاصل کرتا ہے۔ عباسی جو 922 ہجری میں مملوک ریاست کی حدود میں قاہرہ میں تھے، اور یہ ایک شاندار تاریخ سے مزین ہے جس نے مسلمانوں کی تاریخ وطن کو اپنے جھنڈے تلے جمع کیا۔ جہاد کا وہ جھنڈا جس نے زمین کو دیکھے اور مطالبے میں تقسیم کیا۔ یورپ کے ان ممالک اور سلطنتوں کا چہرہ جنہوں نے قسطنطنیہ کے زوال کے بعد رومیوں کا جھنڈا وراثت میں حاصل کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ارطغرل، جس نے گھڑ سواری کے فن کی مشق کی تھی اور زمین نے جہاد اور ولولہ انگیز فتوحات کے شاندار مارچ کا مشاہدہ کیا تھا، اپنے بیٹے کو کامیابی کی راز اور روشن اہتمام کی وصیت کی تھی جو اس کے مستقبل پر اثر انداز ہوئے تھے۔ اسے اپنے والد سلیمان شاہ سے وراثت میں ملا۔ عثمان غازی کے خواب میں ریاست کا قیام، جو اپنے گھوڑے کے ساتھ دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے ڈوب کر مر گیا، اس کی پرورش کامیاب ہوئی اور خدا نے اس کی اولاد کو دہائیوں تک برکت دی۔ حملہ ور ترک قبیلہ کائی اغوز، جس کا تعلق جفت بن نوح سے بتایا جاتا ہے، 13ویں صدی عیسوی کے اوائل میں منگولوں کی پیش قدمی سے اناطولیہ کی طرف مغرب کی طرف ہجرت کرنے پر آمادہ ہوئے، جہاں یہ سلجوق کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ سلطنت اور سلجوق ریاست اور اس کے سلطان علاء الدین کی حمایت حاصل کی، جس نے فتح اور لڑائی سے اپنی ہمت اور محبت کی وجہ سے اس کا اعتماد جیتنے کے بعد ارطغرل کے بہت سے علاقوں کو کاٹ دیا۔ جب ارطغرل کا انتقال 90 سال کی عمر میں گوٹ سے ہوا تو فتوحات سے بھری سونا عمری کے بعد اس نے اپنے قبیلے اور علاقے میں سلجوق ریاست کے لیے ایک مضبوط پوزیشن قائم کر لی تھی۔ اس نے یہ عہد اپنے بیٹے عثمان کو دیا جو غالباً 24 سال کی عمر میں تھا۔ اپنی قابلیت اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے، جس کا مظاہرہ اس نے اپنے والد کے ساتھ جنگوں اور حملوں میں اور عدالتی کونسلوں اور مشاورت کے دوران کیا تھا، قبیلے کی قیادت سنبھالی اور اپنے والد کے راستے پر گامزن رہے اور شاندار کامیابیاں حاصل کی۔ اسی طرح ان کے جانشینوں نے بھی، جنہوں نے 17ویں صدی عیسوی کے وسط تک عثمان کی شروع کی گئی مہم پیروی کی تاکہ وہ عمارت جس کی اس نے بنیاد رکھی ایک بڑی عالمی سلطنت میں بدل جائے۔ متعدد مورخین نے اشارہ کیا کہ عثمان نے ایک شدید اندرونی جنگ لڑی جس کا خاتمہ اس کے قبیلے کی حکمرانی کی باغ دوڑ پر اس کے کنٹرول کے ساتھ ہوا، اور یہ جنگ تخت پر اس کے قریبی رشتہ دار اس کے چچا دندار غازی کے ساتھ تھی۔ اس سلسلے میں قادر مسروغلو نے اپنی کتاب بنی عثمان کا امیہ میں ترک مورخ خیر اللہ الہندی، جو عثمان بن ارطغرل کے اہم اثر تھے، کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ دندار اس سازش کا ایک فریق تھا جس پر وہ
متفق تھے۔ ارطغرل اور عثمان غازی کے کارنامے: بیلا وقت شہر کے باذنطینی حکمران کے ساتھ تعاون کا بندوبست کیا، جس کا مقصد عثمان کو لو ٹوپ کی تیاری کے لیے قتل کرنا تھا۔ ٹنڈار نے عثمان کی جانشینی کے لیے قیادت کو سونپ دیا، اور جب اس سازش کا پردہ فاش ہوا تو عثمان نے ارتداد کا حکم نافذ کیا۔ اس کے چاچا میں اسلامی قانون کی دفعات، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد کرنا اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے گروہ کے خلاف سازش کرنے کے جرم کی سزا کے طور پر، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا۔ عثمان کے اقتدار میں آنے کے واقعات میں سے وہ واقعات ہے: عثمان غازی کے جھنڈے تلے تمام قبائل جمع، جو سلجوق سلطان علاء الدین کی عثمان کے لیے تعریف اور عثمان کی ہمت اور جرأت کی نشاندہی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس نے ان کے بارے میں کہا: میں برسوں سے ان جیسے شخص کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر مقرر کیا گیا اسے اس کے قبیلے کے سربراہ کے طور پر، اس کے ارکان کی مخالفت کے بغیر۔ اس کے نتیجے میں عثمان نے حکمرانی میں اپنی قابلیت ثابت کی، لہذا اس نے فتوحات کا آغاز کیا، اور سال 688 ہجری 1289 عیسوی میں قارا اسا قلعہ یا افیون قرات اسار سلجوق ریاست سے الحاق کر لیا۔ علاء الدین اس سے بہت خوش ہوا اور اسے بیگ کا خطاب دیا اور اسے تمام زمین عطا کی جو اس نے فتح کی تھی، اور اسے سکہ مارنا اور جمعے کے خطبے میں اپنا نام بلند کرنے کی اجازت دی۔ مساجد کے اماموں نے ممبروں پر پہلے مصر کے عباسی خلیفہ کا نام لیا، پھر تبریز میں رہنے والے اہل خان، پھر کونیا میں سلجوق سلطان، اور آخر میں مقامی امیر عثمان کا نام لیا۔ تو دوستو، یہ تھی عثمان غازی کی تاریخ۔ مزید اگلی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔